بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ساری خبریں ہیں جس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کروڑوں لوگوں کا ملک ہے اور ایک ایٹمی پاور ہے، اور اس میں اس طرح کی چیزیں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بند دروازوں کے پیچھے کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کس طرح قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اپنے وہ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ آپ قیمتیں بڑھائیں اور میں باہر لوگوں کے سامنے شوشہ چھوڑوں گی کہ یہ تو غلط کیا، باقی آپ اکانومی کے لیے اس طرح کریں۔ مطلب اتنے دوغلے، اتنے جھوٹے، ان کے لیے ہمارے پاکستانی عوام یہ خود جتنے جھوٹے ہیں، یہ خود جتنے بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سارا قوم بیوقوف ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف بیوقوف ہیں، لیکن یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ملک ہی اور ہر کوئی بیوقوف ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے جب یہ آپ سنتے ہیں۔ اور اب تو میں سمجھتا ہوں جس نے یہ لیکس کیے ہیں یہ پاکستان کے قوم کا محسن ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے جو چیزیں نکل آئے گی وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور وہ جو مختلف اندازے اور وہ جو باتیں ہوتی تھی کہ یہ ہے وہ ہے، وہ سارا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو یہ بندہ پاکستان میں انقلاب اگر آ جاتا ہے تو اس ملک کا، اس قوم کا محسن ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، یہ پورا قوم اس کا شکر گزار ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی ایک طرف میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ ایک اینکر ہے یا ادھر ادھر جو لوگ ہیں، کچھ صحافی ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ لفافہ صحافی ہیں، ان کو ویسے نہیں کہتے، یہ کھلے عام آج کل وہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے فیض یاب ہوا اور یہ فیض کا یہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کون جنرل ہے، کون آئے گا، کون جائے گا، کون یہ کوئی سروکار نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ایک حساس ادارے کا اتنا بڑا بندہ، اور اس کے بعد اس نے جس بہترین انداز سے جو نیٹو کا اور یہ آپریشن ختم ہو کر کے یہ افغانستان سے ان کا نکالنا اور اس کی وجہ سے جو بلڈ شیڈ آنا تھا اور جو مسائل ہونے تھے، اس میں بہترین کردار ادا کیا پاکستان کے انٹیلیجنس کی طرف سے، پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستانی ایجنسیز کی طرف سے، پاکستانی جو سٹیک ہولڈر۔ اب اس بندے کو لے کر متنازع بنایا جا رہا ہے۔ میں جسٹ ایک سوچ رہا ہوں، فیض ہم تو جانتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کون کس طرح، صرف یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا وہ جو ہیرو ہونا چاہیے تھا، وہ اس ملک قوم کا آج سر کا تاج ہونا چاہیے تھا، اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ جن سے ہمیں گلہ ہے وہ خود دیکھیں ان کو کتنا مسئلہ ہے، کتنا وہ بیچارے ان کے اندر کتنا مسئلہ ہے کہ یہ جو مطلب اس بندے کو متنازع بناؤ جو اس ملک قوم کا ہیرو ہے، ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ دیکھیں کیا ہوا لیاقت علی خان کے ساتھ، کیا ہوا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ۔ اس کو وہاں پہ زیارت میں بٹا کے تو وہ لانا ہی نہیں چاہتے تھے، راستے میں گاڑی خراب ہوئی، ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکا۔ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، آگے آئیں۔ اس کا حل کیا ہوگا جب آپ اس ملک میں کسی بھی اینگل سے اگر آپ اس قوم اور ملک کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسی کے خلاف نفرتیں بڑھائی جاتی ہے۔ جو غدار ہیں، جو قاتل ہیں، جو چور ہیں، جو ملک قوم کے ڈاکو ہیں، وہ ان کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جس طرح ان کا حق ہی ہو۔ اب دیکھیں کس طرح وہ اتنی بے حسی کا اور بے ضمیری کا اور اتنے وہ مطلب یہ آخر کیا ہے، یہ کیسے چلے گا یہ اس طرح ایک نظام، ایک سسٹم اور ریاست، جب آپ اپنے ہیروز کو عمران خان چھوڑیں، وہ ایک کرکٹر تھا، اس نے پیسے کما کے ہاسپٹل بنایا جس سے کروڑوں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس نے یونیورسٹی لائی برٹش اس لیول کا، آپ کے گھر میں لوگ ڈگریاں لے رہے ہیں، ہزاروں فلاحی کام کیے، تھوڑے سا عرصہ رہا اس وزیر اعظم کے سیٹ پہ۔ احساس سے لے کر اور صحت کارڈ تک
اور اسکالرشپ اسٹوڈنٹس اور بہت ساری چیزیں، کرونا کا بہت بڑی وبا، وہ محسن نہیں رہا، اس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج ہوتے ہیں اور یہ نظام چپ ہے. آپ ڈاکٹر قدر خان کی ابھی مجھے باتیں، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، ان کی باتیں ابھی مجھے یاد آ رہی ہیں کہ میں اس قوم کا محسن ہوں، میں نے جو کیا اس کا صلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ مجھے نظر بند رکھا گیا ہے. تو اب بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور آنے والے نسلوں کے لیے کہ کیا اس ملک میں، اس قوم کے لیے، اس زمین کے لیے ہم قربانیاں دیں، ہم کچھ بھی کریں کہ اس ملک قوم کا فائدہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندے کو غدار ڈکلیئر کیا جائے گا، اگلے کو متنازع بنایا جائے گا، اگلے کی جو ہے نا وہ کردار کشی کی جاتی رہے گی. کیوں؟ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں تو صرف دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو آپ اس ملک اور قوم کے خیرخواہ نہیں ہیں اور آپ باہر کے ایجنٹس ہیں، اور یا تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو، قوم، آنے والے نسلوں اور پورے ریاست کو داؤ پہ لگانے کے تیار ہو جاتے ہیں. دو ہی وجہ ہیں، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اس کا. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کے بچے دیکھو، میں بلاول کو دیکھتا ہوں، یہ مریم، یہ یار کون ہے یہ لوگ؟ انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک قوم کے لیے؟ یہ اپنے بل بوتے پہ کون ہے؟ یہ کوئی قابل لوگ ہیں؟ کیا ہے؟ ہاں، کیوں ان لوگوں کو یہ قوم اور ریاست آگے حوالہ کیا جاتا ہے؟ حیرانی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ایک گلشن گلزار ملک کو جو ہے نا ایک کھلواڑ بنایا ہوا ہے. کوئی بھی آ جاتا ہے، اس کے پاس پاور ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ریاست کے بنیادوں کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس ہیکر پہ بات کرنی تھی آج کہ اس نے جو پنڈورا کھولا ہے، پاکستانی عوام کو اس کو بہت ہی سیریس اور سنجیدہ لینا چاہیے، اور اس پہ سیریس اقدامات ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پورے ملک کو ایک پرامن انقلاب کی جو ضرورت ہے، وہ اس ملک قوم کا اس وقت اس ریاست کی جو اشد ضرورت ہے، اس کی طرف گامزن ہونا اس وقت کی ضرورت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ وقتوں میں یہ جو ہیکر ہے، یہ اس ملک قوم کا ایک ہیرو ہوگا. اور بات اسحاق ڈار جیسے لوگ آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں عدالت کو جہاز میں لے کے جا کے ادھر ہی سے کلیئر کر کے اترتے تو صاف شفاف ہوتے، کیونکہ یہ ملک تو پاک ہے، پاک سرزمین ہے. اس پہ گندے قاتل ڈاکو کیوں قدم رکھتے؟ آپ نے جہاز میں ہی اس کو صاف کر کے نیچے اتروانا چاہیے تھا. بہر صورت اگر یہ حالت رہی، یہ ٹھیک ہے، یہ کام آپ لوگ جو کر رہے ہیں، آپ اس قوم کو اس انقلاب کی طرف اور دھکیل رہے ہیں جس کی طرف ان کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.